السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وفاقی کابینہ میں ایک مرتبہ پھر رد و بدل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مونس الہی چودھری پرویز الہی کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی وزیر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مزید بھی کوئی اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے۔ وفاقی کابینہ میں 3 سالوں میں مسلسل بار بار 2-3 دفعہ وزیر ہٹا کے 2-3 دفعہ انہی کو وزیر بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ پرفارمنس زیرو ہوتی ہے تمام وزارتوں کی۔ وزیر اعظم مطمئن نہیں ہوتے، ایک وزیر کو ہٹا دیتے ہیں نااہلی کی بنیاد پر، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی وزیر کو جس کو نااہلی کی بنیاد پر ہٹایا گیا ہوا ہوتا ہے، اسد عمر ٹائپ اس طرح کے بہت سارے لوگ اور بھی ہیں، تو پھر وزارت دی جاتی ہے۔ فردوس عاشق امان کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے، اور جو چوہان تھے پنجاب میں ان کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے۔ کیا نام تھا ان کا چوہان کا؟ تو اس طرح کے مختلف وزراء جو نااہل وزراء ہیں ان کو وزارتیں دے کے پھر ہٹانا، پھر وزارتیں دی جاتی ہے۔ اب پھر حکومت نے فیصلہ کیا ہے، تو کاف لیگ ناراض تھی حکومت سے، کاف لیگ وزارت لے نہیں رہی تھی۔ وزیر اعظم نے کمٹمنٹ کی تھی جب کاف لیگ کو اتحادی بنا رہے تھے، حکومت میں شامل کر رہے تھے، اس وقت وزیر اعظم نے مونس الہی کو وزیر بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وزیر اعظم بعد میں پھر مونس الہی کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس دیے کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ ہے، یہ اس طرح کی باتیں کی تھی، تو کاف لیگ اس پہ ناراض تھی، جس کی وجہ سے کاف لیگ کئی وزیر اعظم کے کھانے کی دعوتیں جو تھیں ان کا کاف لیگ بائیکاٹ کرتی رہی، وزیر اعظم کے پاس نہیں جاتی تھیں۔ تو کل کے ساتھ ایک مطلب تحفظات کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ چل تو رہی تھی کاف لیگ، لیکن اب کاف لیگ راضی ہو گئی ہے۔ گوہر گانگرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کابینہ کے رد و بدل کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے ہمارا یہ پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی جو ہے سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں۔ گوہر صاحب ویلکم ٹو شو۔ گوہر گانگرو ویورز سندھ ٹی وی کے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، اینکر پرسن ہیں، اپنا پروگرام کرتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے، رات کو 8 بجے ان کا 8 سے 9 ان کا شو جو ہے، پروگرام جو ہے وہ آن ایئر ہوتا ہے۔ گوہر صاحب یہ بتائیں، وزیر اعظم مطلب کبھی پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے تھے، ایم کیو ایم کو دہشت گرد قرار دیتے تھے، پھر وہ آنکھوں کے وہ کیا بن جاتے ہیں، آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ تو مونس الہی کے بارے میں بھی سخت ریمارکس دیے تھے، وزارت نہیں دے رہے تھے شروع میں، پھر کاف لیگ ناراض ہو گئی، اب وزارت دے رہے ہیں، تو ایک اور یو ٹرن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو رد و بدل کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ شاکر صاحب، اب یہ صرف وہ سمپل یو ٹرن نہیں رہا ہے، اب جو کابینہ میں تبدیلی کی یہ صورتحال ہے وہ یہ تبدیلی روٹین کی نہیں ہے۔ آپ اس کو براڈ پرسپیکٹیو میں دیکھیں، کیونکہ اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے ساتھیوں کے کہنے پہ کہ جو حرام تھا وہ اب حلال کریں گے، کیونکہ 23 کی الیکشن آ رہی ہے۔ یہ آپ اس کو روٹین نہ سمجھیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور ساتھیوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہ ساتھی کامیاب ہو گئے۔ نہ صرف مونس الہی جو کہ بار بار وزیر اعظم صاحب نے انکار کیا کہ ان پہ کیسز ہیں، وہ کرپٹ ہے، میرے پاس رپورٹس ہیں، جس پر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس رپورٹ ساری آتی ہیں، میں آگاہ ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود اور پہلے بار بار انکار کرنے کے باوجود مونس الہی صاحب کو جیسے وزارت دی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جلدی آپ دیکھیں گے کابینہ میں مزید تبدیلی آئے گی، مطلب جو جی ڈی اے، اور یہ ڈیمانڈ تو ان کی بھی رہی ہے، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، بی اے پی، سب کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمیں ایک اور وزارت دی جائے۔ دیکھیں، اب جو مونس الہی صاحب آئے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے جو حرام تھا وہ حلال ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں، مشرف کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ تھے ارباب صاحب،
ارباب صاحب بھی آ گئے ہیں. پہلے کتنی تنقید ہوتی تھی ارباب صاحب کے ساتھ کہ وہ بڑے بول چال ان کی بدتمیزانہ ہے. چیف جسٹس کی بحالی کے حوالے سے جو عمران خان صاحب راستوں پہ تھے, بڑا ایڈوکیٹ بنے ہوئے تھے, بڑی وکالت کرتے تھے چیف جسٹس صاحب کی. تو ان دنوں ارباب صاحب اسلام آباد میں آئے اور پریس کانفرنس کی وہاں پہ. تو یہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی بات وہ کر چکے ہیں, لیکن ان کو بلایا اور ان کو گزارش کی کہ سندھ میں پی ٹی آئی کا حلقہ ہمیں بڑھانا ہے, آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ جوائن کریں. اب ارباب صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. اس کے علاوہ گوس بخش مہر صاحب جو جی ڈی اے میں ان کے ساتھ تھے, تو اب گوس بخش مہر صاحب کو بھی وزارت ملنے کا امکان ہے. ایسے ہی بہت ہی جو قریبی کابینہ میں اس وقت خان صاحب کے بھی ہیں, لیکن نظریہ ضرورت کے تحت آئندہ جو 23 کی عام الیکشن ہے وہ سویپ کرنے کے لیے اب حرام حلال ہوگا, کوئی میرٹ نہیں ہوگی, کوئی کرپٹ نہیں دیکھا جائے گا. ویسے گور صاحب یہ حرام حلال تو عمران خان کا 2018 میں ہی ہو گیا تھا, جب ان کو اتحادیوں کی ضرورت پڑی, حکومت نہیں بنا سکتے تھے, تو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو, جس بقول عمران خان کے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنا دیا. دہشت گرد تنظیم ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو, ان کے ممبران کو وزیر بنا دیا. بعد میں کہا کہ یہ اس سے زیادہ شریف النفس ہے نہیں, شریف النفس نہیں کہا تھا. وزیر قانون جو فاروق نسیم ہیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ میں تو ان کے بارے میں کچھ اور رائے رکھتا تھا, یہ تو بہت نفیس آدمی ہے. تو یہ نفیس ہو گئے. مطلب شیخ رشید احمد کے بارے میں کیا عمران خان کہتے رہے ہیں, جیو کا کلپ یہ سوشل میڈیا پہ چلتا نہیں رہتا, کہا تھا کہ میں چپراسی بھی نہیں رکھوں اور ایسی سیاست اللہ نہ کرے میرے سے کوئی کرائے. لیکن یہ میں سیاست چھوڑ دوں گا, ایسی اس حد تک تو آیا. لیکن عمران خان سے یہ سوال ہوا تھا, عمران خان جب وزیر اعظم ہوا, ان کو لیا جب کابینہ میں, تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میرے پاس جہانگیر ترین آئے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا جو مشن ہے وہ ہم جو چاہ رہے ہیں پاکستان کو ٹھیک کرنا, جو نیا پاکستان ہم چاہ رہے ہیں, ان الیکٹیبلز کے علاوہ ہمارا چارہ نہیں ہے. اسی لیے ہمارا بڑا مقصد ایک گریٹ گیم کو جیتنے کے لیے ہمیں یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑے گا. تو ہم نے وہ کڑوا گھونٹ پیا, لیکن ابھی وہ جا رہے ہیں, تقریباً ساری کابینہ جو ہوگی, اکثریتی کابینہ ہوگی, وہ کڑوے گھونٹ سے بھری ہوگی. ان پہ کرپشن کے الزامات بھی ہوں گے, ریفرنسز بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. جو بیانیہ خان صاحب کا تھا وہ اس پہ سارا خان صاحب اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے, اور وہ جو نیا پاکستان کا جو ایک منبع بنایا ہوا تھا اس قبر پہ وہ خود مٹی ڈالیں گے. اور آپ جلد دیکھیں گے کابینہ میں نئے لوگ آئیں گے, وہ لوگ آئیں گے جن پہ انگلیاں اٹھی گئی تھیں, اور پی ٹی آئی کے جو خالصتاً پرانے لوگ تھے وہ آپ کو کابینہ میں نظر نہیں آئیں گے. یار کوئی اصول, کوئی قاعدہ, کوئی ایک مطلب زبان ہوتی ہے. خواجہ آصف والی بات نہیں کرنا. خواجہ آصف کی طرح کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, یہ تو خواجہ آصف وزیر اعظم کے لیے نہیں کہنا چاہیے. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اصول, کوئی قاعدہ, کوئی زبان بندے کی, انسان کی ہوتی ہے کہ بھائی ایک بات میں نے کہہ دی تو اس پہ قائم بھی رہوں. عمران خان صاحب نے جتنے بھی باتیں کی ہیں سارے کام اس کے الٹ کیے ہیں کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا تو وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا, اسپیکر ہاؤس میں رہوں گا, 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا. 1 کروڑ نوکریوں کی بجائے لاکھوں گھر, دکانیں گرا چکا ہے. 50 لاکھ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے لاکھوں لوگ بے روزگار کیے ہیں. 50 لاکھ گھر دینے کی بجائے ہزاروں لاکھوں لوگ گھر جو ہیں اور دکانیں جو ہیں گرا دی ہیں. تو ابھی جو ہے کل مرتضیٰ جاوید عباسی نے قومی اسمبلی میں احتجاج کیا کہ ایک علاقہ ہے کے پی کے کا, جو ناران کاغان, ناران کے لیے کہا کہ ناران میں 300-400 دکانیں گرا دی گئی ہیں انکروچمنٹ کے نام پہ. 300-400, حالانکہ ٹورسٹ ایریا ہے وہاں. تو آپ دیکھیں ایک جگہ پہ اگر 300-400 دکانیں گرا دی گئی. کراچی میں کتنی گھر اور دکانیں گرائی گئیں, لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے. اپنا گھر پھر خود وہ کر دیتے ہیں اور ریاست مدینہ قرار دے رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں پھر ادھر جو جن کو کرپٹ کہتے رہے ہیں ان کو پھر
اپنے ساتھ ملا کے ان کی پھر تعریفیں بھی کر رہے دیکھیں ہوتے آپ نے ہیں، ریاست جن کو نااہل قرار دے کے ہٹا دیتے ہیں، ان کو پھر اہل قرار دے کے پھر رکھ دیتے ہیں ساتھ۔ دیکھیں آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی، تو اس وقت جو کول ہوتا تھا، جو بھی حکمران ہوتا تھا اس کا کول ہوتا تھا، اسی کول پہ حکمرانی ہوتی تھی اور اسی کول پہ لوگ ٹرسٹ کرتے تھے۔ جب آپ کول پہ قائم نہ رہیں، آپ پھر کہیں کہ بڑا میں ٹرسٹیبل ہوں یا میں کچھ کر سکتا ہوں، میں نیا پاکستان بناؤں گا، ریاست مدینہ بناؤں گا، آپ کول پہ اب برقرار نہ رہیں تو ریاست مدینہ ظاہر ہے آپ نہیں بنا سکتے۔ اور دوسری بات، لیڈر کا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا کردار ہوتا ہے، اس کی زبان ہوتی ہے، اس کا بیان ہوتا ہے۔ وہ لیڈر جب بیان پہ قائم نہ رہا تو پھر ٹرسٹ نہیں ہوتا۔ جب آپ اگر کارکن آپ پہ ٹرسٹ نہ کریں، آپ کی اگر حکمران ہو تو آپ کی قوم آپ پہ ٹرسٹ نہ کریں تو پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ خبر بھی ہو سکتی ہے ہمارے پروگرام کے لیے، بڑی ایکسکلوسیو خبر ہو سکتی ہے کہ آپ یقین کریں گے کہ JUI سے PTI آفر کرے آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، آپ کو یقین آئے گا؟ JUI سے JUI کو PTI آفر کرے آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ کو ٹرسٹ آ رہا ہے اس بات پہ؟ نہیں ٹرسٹ آ رہا ہے نا۔ آپ جلد دیکھیں گے PTI سندھ JUI کو آفر کرے گی کہ اینٹی پیپلز پارٹی آئے، ہم سے ملیں اور ہم پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں جدوجہد کریں، کیونکہ ان کو باور یہ کرایا گیا ہے کہ آپ کے ہر حلقے میں 20,000 15,000 اور 10,000 اور 5,000 ووٹ ہیں، ہر حلقے میں آپ ڈیسائسو ووٹ یہ آپ کی JUI انفارمیشن ہے یا تجزیہ ہے؟ میرا انفارمیشن تجزیہ اس طرح نہیں بیان ایک کیا بات جاتا۔ میں آپ کو JUI سندھ اور PTI سندھ کو میں جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں آپ کی طرح۔ JUI کی میں نے بھی ڈسکس کیا ہے بہت سارے لوگوں سے، JUI کے لوگوں سے۔ نہیں، یہ منشا PTI کی ہے، وہ اس طرف کیا خیال آتا ہے؟ اچھا، PTI کی خواہش ہے یہ کہ JUI PTI کے کی ساتھ خواہش ہے، سندھ لیول پہ PTI کی خواہش ہے، اور جلد باضابطہ طور پہ PTI سندھ پیشکش کرے گی، JUI کو پیشکش کرے گی، JUI مانے گی؟ آپ آئیں۔ دیکھیں یہ پھر JUI والوں سے پوچھنا پڑے گا۔ اور مجھے یہ پولیٹیکلی یہ سمجھ، ایک تو مولانا صاحب یہ کہتے رہے ہیں بار بار، آپ کو بھی پتہ ہے پہلے، کہ بھائی JUI سندھ خود فیصلہ کرے گی، ہم ان پہ مرکز امپوز نہیں کرے گا، مولانا صاحب یہ کہتے آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر JUI کسی اتحاد کے ساتھ مل کے وہاں الیکشن پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں لڑتی تو ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ تو وہ جیت نہیں سکتی، لیکن ان کا جو ووٹ ہے میٹیریلائز ووٹ تب ہوگا، نتیجہ خیز ووٹ جب ہوگا وہ اینٹی پیپلز پارٹی فورس کے ساتھ اتحاد کریں۔ یہ JUI کے مفاد میں بھی ہے اگر JUI یہ کر لیتی ہے۔ اگر گو کہ مرکز سب جانتے ہیں کہ عمران سے بنتی نہیں ہے مولانا صاحب کی، اور مرکز خوش نہیں ہے، لیکن صوبے کے مفاد میں ہو سکتا ہے اگر یہ کریں، اگر JUI یہ کرے گی تو JUI کا فائدہ ہوگا اور PTI کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن جہاں تک JUI اور PTI کے اتحاد، سندھ میں اتحاد کی بات ہے، مرکز میں باقی KP میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہے نا کہ JUI اتحاد کرے۔ سندھ لیول پہ JUI پہ تنقید ہوتی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے کہ لاڑکانہ میں انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے۔ JUI نے لاڑکانہ میں جو کیا ہے وہ ہے لاڑکانہ شہری اتحاد، اس میں جو معززین ہیں وہ شامل ہیں، تاجر برادری شامل ہے، مختلف تنظیمیں شامل ہیں، اس میں PTI کے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن یہ بہت پرانا بنا ہوا ہے، یہ کوئی ابھی کا نہیں بنا، جب سے کوئی PTI حکومت میں آئی ہے، یہ 12 سال 15 سال پہلے بنا ہوا ہے۔ اب اس طرح کا اتحاد مختلف اضلاع میں تو پاسبل ہے کہ شہری اتحاد ٹائپ بنائیں مختلف اضلاع میں، مختلف حلقوں میں۔ GTA ٹائپ اتحاد نہیں، باضابطہ اتحاد نہیں بنے گا نا، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ بھئی ایک ایسا حلقہ ہے جو JUI جیتنے کی پوزیشن میں ہے، وہاں PTI نہیں۔ چلو یہ ہم ڈی ٹریک ہو گئے، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ PTI کے حوالے سے بات کر رہے تھے کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے،
کیا یہ مونس الہی کو چلو وزارت دی گئی، پھر کسی اور کو بھی وزارت دے دیں، کسی کو ہٹا بھی دیں کہ کوئی نئے لوگ لائیں، لیکن پرفارمنس تو اس سے بہتر ہونی نہیں ہے. پرفارمنس بہتر سے زیادہ ورسٹ ہوگی، کیونکہ اب جو کابینہ لا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی کابینہ نہیں ہوگی، وہ اتحادیوں کی کابینہ ہوگی، اور یہ ہوگی یہ سندھ سے کتنا ہمیں سیٹس دلا سکتے ہیں، یہ بلوچستان، یہ کے پی کے سے، یہ پنجاب سے کتنا لا سکتے ہیں، سرائکی بیلٹ سے یہ کوشش کریں گے. اب یہ جو کابینہ ہوگی، ایون بلوچستان میں پنجاب میں بھی یہ ایسی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں کہ ساری یہ جو ہو رہا ہے، نیا پاکستان تو اب سمجھو کہ فوت ہو گیا، نہیں بنے گا، لیکن یہ 23 الیکشن نیا پاکستان فوت نہیں ہو گیا، نیا پاکستان کا نعرہ فوت ہو گیا. اب نعرہ ہی کہہ رہا ہوں، آئی مین ٹو سے نعرہ. تو ظاہر ہے اب یہ ساری ایکسرسائز 23 کی الیکشن ہے، گورنمنٹ نہیں چلے گی، گورنمنٹ نہیں ہوگی، یہ ساری ایکسرسائز 23 کی الیکشن کی ابھی سے ہی پلاننگ پی ٹی آئی نے کر لی ہے. تو ابھی اس کا کیا مطلب، الیکشن کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ؟ سب کچھ الیکشن کے لیے کر رہے ہیں. باقی 2 سالوں میں کوئی پرفارمنس ابھی جس طرح 3 سالوں میں پہلے بھی نہیں دی، ابھی بھی وہی رہے گی، اسی طرح ہی ستیہ ناش ہوتی رہے گی معیشت کی. بس صرف یہ فرق ہوگا کہ خان صاحب کی جو دعویٰ ہوتی تھی، دیکھیں میرٹ پہ ساری چیزیں چلیں گی، میرٹ پہ نہیں چلیں گی. وہی جو ان کے اتحادی یا الیکٹیبلز جو بھی لائیں گے ان کو وزارتیں دیں گی، ان کو انڈیپینڈنٹ کریں گے، وہ بیوروکریسی اپنی رکھیں گے، اپنے کام شام کریں گے، اپنا الو سیدھا کریں گے اپنی الیکشن کے حوالے سے. ظاہر ہے پھر کیا ہوتا ہے، الیکٹیبل جب آتے ہیں منسٹریاں لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. ایک الگ ٹاپک بھی ہے، پی ٹی آئی کا اندر کا معاملہ جو ہے، جہانگیر ترین اچانک خاموش ہو گئے، مطلب اکوموڈیٹ کر لیا ان کو، میرا خیال ہے جہانگیر ترین کو، کیونکہ بجٹ بھی منظور کرا لیا ہے. جہانگیر ترین گروپ بھی خاموش ہے پورا. جہانگیر ترین گروپ کو کہا گیا اے ٹی ایم کہا جاتا تھا. جہانگیر کو یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی وہ آپ کی انویسٹمنٹ نکل گئی ہے، آپ برائے مہربانی خاموش رہیں. اچھا نہیں یار، اتنا نکال لیا جہانگیر ترین نے؟ بالکل واضح طور پہ. خرچہ بھی تو بڑا کیا تھا، بڑا خرچہ کیا، لیکن بڑا خرچہ نکال لیا. جیسے ہی گورنمنٹ آئی، آپ کو پتہ نہیں، بیوروکریسی ساری، ان کی اپوائنٹمنٹ، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ، یہ وہ ساری، آپ کوئی 10 ڈی جی لیول کے، سیکرٹری لیول کے لوگ لگا دیں اہم محکموں میں، کیا ہوتا ہے. یہ چینی کا اسکینڈل ایسے تو نہیں آیا. اگر ان کے لوگ نہیں رکھے ہوتے، ساری سمریاں کیسی موو ہوئیں، کیسے وہاں پاس ہوتی گئی. ابھی اگر وزیر اعظم اتحادیوں کو خوش کرنے میں کرنے کا آغاز کر رہے ہیں، فرض کرے بقول آپ کے کہ جی ڈی اے کو، بی اے پی کو، ایم کیو ایم کو، کافلی کو، سب کو اتحادیوں کے کابینہ ہوگی، تو پارٹی والے لوگ پھر ان میں اکھاڑ پچھاڑ پریشانی اور وہ تتر بتر نہیں ہوں گے؟ ادھر ادھر کوئی نون لیگ میں، کوئی پیپلز پارٹی میں، کوئی ادھر ادھر بھاگیں گے؟ دیکھیں بے چینی پی ٹی آئی میں تو آلریڈی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بے چینی، وہ تو چین وزیر اعظم نے کہا ہے، چین صرف قبر میں آنا ہے، ٹھیک ہے، بے چینی تو آلریڈی ہے، بے چینی بڑھے گی، کچھ لوگ ادھر ادھر بھی جائیں گے. لیکن الیکشن سے پہلے ان کا یہ موڈ ہے پی ٹی آئی کا کہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ جیسے لگے کہ پی ٹی آئی ابھی جیت رہی ہے، ایسے لوگ لائیں، اتحادی کریں، اکٹھا کریں. یہ امپریشن ان کو ختم کرنا ہے کہ بھئی ہم 23 کو نہیں آ رہے ہیں. جب یہ امپریشن دے پائیں گے تو شاید وہ بھی رک جائیں جو سوچ رہے تھے. جس طرح نون لیگ کہتی ہے کہ بھئی لوگ رابطے کریں، ہمارے پاس آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، شاید وہ فلو ان کا رک جائے. ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم 23 کی الیکشن تک اپنا کم سے کم لوگوں کو اکٹھا کر کے امپریشن اچھا دیں، اور ایک شاندار کام کر رہے ہیں جو بلے بلے ہو جائے. چلیں، بہت شکریہ گور صاحب. ویورز، گور گانگرو کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.